محمود خان اچکزئی صاحب آج بات کریں گے تو میں فلور دوں، ورنہ میں ایجن کروں ہاؤس. جی محمود خان اچکزئی صاحب. جی محمود خان اچکزئی صاحب. اسپیکر صاحب، جی ڈپٹی اسپیکر صاحب، خیر اگر آپ کی اجازت ہو نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کل پرائیویٹ ممبرز ڈے ہے، ہم صرف اس لیے کراچی سے بھاگ کے آئے، یہ ہاؤس ہمیں پیارا ہے، یہ ہاؤس پاکستان کی وقار اور عزت کا ہاؤس ہے. اس عزت کی خاطر، اس کو احترام کی خاطر اس ہاؤس نے فیصلہ کیا ہے. مجھے یہاں حزب اختلاف کا لیڈر چنا ہے، علامہ صاحب کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اگر آپ کی اجازت ہو ہم آئے، آپ کو احترام پیش کیا. کل پرائیویٹ ممبر ڈے ہیں، کچھ ساتھی نہیں آئے ہوں گے. آپ کو یہ وعدہ تحریک تحفظ آئین پاکستان سارے ملک کے ساتھ یہ وعدہ کرتی ہے، اگر یہ ہاؤس، اس ہاؤس کو آپ مضبوط کرنا چاہیں، جب بھی آپ نے اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے کام کیا، ہمارا آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ. اس ہاؤس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. یہ ہاؤس پاکستان کی پالیسیوں کا مرکز ہونا چاہیے. بھلے حکمرانی آپ کی ہوتی ہیں دنیا میں غلطیاں، بیٹھیں سوچیں، انگریزی میں کہتے ہیں سلیپ آن اٹ. بس جو ہوا وہ ہوا. ایک دوسرے کی طرف انگشتنمائی کرنے سے، ایک دوسرے کی طرف برا بھلا کہنے سے کام نہیں بنے گا. سارا خطہ مشکل میں ہے، یہ ملک مشکل میں ہے، وہ سخت بحرانوں میں مبتلا ہے. ہم کسی صورت نہیں چاہتے پاکستان مظاہروں کا، پاکستان عوامی تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے مشتمل ہے. میں صرف آج اگر اجازت ہو میں اسی پہ بس کرتا ہوں. کل انشاءاللہ پرائیویٹ ممبر ڈے ہوگی، بات ہوگی. سب ہماری طرف سے قرآن کریم کا حکم ہے. قرآن کریم میں آیت مبارک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن کریم اپنے ماننے والے کو حکم دیتا ہے کہ جہاں بھی مثبت کام ہو، جہاں بھی خیر کا کام ہو، جہاں بھی عوامی بھلا کا کام ہو، آپ نے اسے سپورٹ کرنا ہے. آپ جب بھی عوام کی فلاح کی بات کریں گے، ہمارے ووٹ اپنے آپ شمار کر دیجئے، ہمارے ووٹ آپ کے ساتھ ہیں ہر وقت. کوئی قیمت نہیں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ پاک فرماتے ہیں گناہ کے کاموں میں، دشمنی کے کاموں میں کسی کا ساتھ مت دو. آپ اس لائن پہ چلیں، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہو جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاؤس طاقت کا سرچشمہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں یہاں سے اوریجنیٹ کریں. ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں سائیں، ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں کئی سالوں سے، ایک نصف صدی سے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ہاؤس میں بھی، اس ہاؤس کے باہر بھی وہ بات نہ کہیں جو اپنی ماں کے سامنے ہم نہیں کہہ سکتے، وہ بات ہم نہیں کہہ سکتے جو اپنی بہن کے سامنے نہیں کہہ سکتے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے بھی، ہمارے ساتھیوں سے بھی، ہمیں اس چار دیواری کی عزت کرنی ہوگی جہاں ہمارے بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں. آئیں اس کو بنائیں. میں بعض باتیں کل کروں گا، مجھے وہ ہے، بعض لوگ وہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے. میرے آپ سے بالکل وعدہ، آپ میرے کلیگ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے میرے ساتھی رہے ہیں. میں پیپلز پارٹی کا سخت وقت کا ساتھی رہا ہوں، میں مسلم لیگ کا سخت وقت کا ساتھی رہا ہوں. اشار جمعیت والے بیٹھے ہیں،
ہماری صوبائی اسمبلی کی جب سیٹیں ہوتی تھیں، ہماری سینٹ میں جو سیٹیں ہوتی تھیں، خدا گواہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے، اللہ کے یہ نام ہے، ہم نے اس مختلف الیکشنوں میں یہ ووٹ کبھی آپ کو دیے، کبھی اکبر بخشی کے ساتھیوں کو دیے، کبھی مسلم لیگ کو دیے، کبھی کسی کو دی. آج تک ہم نے کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا. ہم بکنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم بکنے والے لوگ نہیں ہیں. حالانکہ ہم غریب، خدا غریب نہ کرے، لوگ اربپتی ہوتے ہیں. ہم نے میں خدا بزرگ برتر کا انتہائی مشکور ہوں. 90 میں ہم آئے تھے. میں رب العالمین کا مشکور ہوں جن الفاظ کے ساتھ میں نے حلف اٹھایا ہے، خدا گواہ ہے، میں نے آج تک اس کو نہیں توڑا ہے، اس کو نہیں توڑا ہے. ہر آدمی کو، ہر ادارے کو، ہر انسان کو وہ حلف جو اٹھاتے ہیں اس میں نے کل تقریر کی تھی. میں آپ سے، لوگ برا مانیں گے، کراچی پریس کلب میں میں نے کہا تھا، سائیں آج تک میں نے اپنے باپ کا ہاتھ نہیں چوما، میں نے اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ نہیں چوما، میں نے اپنے کسی قریبی کا ہاتھ نہیں چوما. لیکن اس ہاؤس کی خاطر، اس ہاؤس کی طاقت کی خاطر، عوامی حکمرانی کی خاطر، آپ کا آرمی چیف، ہمارا آرمی چیف، آج وہ اپنی حلف کی تابعداری کرے، آئین کے دائرے میں آ کے پاکستان کی فوجوں کی رہبری کرے، میں اس کا ہاتھ چوموں گا. اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان 25 کروڑ انسانوں کا ملک، 25 کروڑ ایٹمی ملک، اور ہم فقیر. یہ کہیں ہوا ہے کبھی؟ محنتی لوگ. نہیں ہے مشکل، بسم اللہ کریں، نہیں ہے مشکل. جناب بات یہ ہے، یعنی کہاں سے شروع کروں؟ یہ آپ سے وعدہ، میں محمود تھا، اب میں اپوزیشن سے ہم تنخواہیں لیتے ہیں، ہم بہت وہ کرتے ہیں. بولنے دیں لوگوں کو، ہم کسی کی تنخواہیں لیتے ہیں. سیکھیں گے لوگ یہاں، بولیں، بچیاں بولیں گی، ہماری بہنیں بولیں گے، ہمارے بھائی بولیں گے، کچھ سیکھ جائیں گے. یہ ہیڈ ماسٹری کا طریقہ چپ، یہ نہیں چلتا. لوگوں کو بولنے دیں. ہم نے یہ غلطیاں کی، ڈپٹی اسپیکر صاحب، سب کانٹیننٹ تقسیم ہوا، 2 حصے فوج ان کے حصے میں آئی، ہم سے زیادہ غربت ان کے حصے میں آئی، ہم سے زیادہ فرقے ان کے حصے میں آئے، ہم سے زیادہ زبانیں ان کے حصے میں آئی. لیکن انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط رکھا. وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ہم کہاں ہیں. اگر ہم نے یہاں جمہوریت کو جھلنے دیا ہوتا، بہت سارے لوگ جمہوری انداز میں پیدا ہوتے. آج پاکستان مشکل میں ہے. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آپ سے چیلنج نہیں کرتا، آپ رات کو اس پہ بیٹھ جائیں. یہ سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، آپ سنیں، آرام سے بیٹھیں، گنیں. آپ پاکستان میں 15 ایسے آدمی نہیں گن سکتے جن پہ ہم یہ بھروسہ کریں کہ ہم کرائسس میں ہماری رہنمائی کر سکیں گے. کیوں اپنے لوگوں کے اس کو بگاڑتے ہو؟ پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں ہے. ہماری شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری دریا محفوظ نہیں ہیں، ہماری راستے محفوظ نہیں ہیں. سندھ رو رہا ہے، بلوچ رو رہا ہے. میں تمام اختلافات کے باوجود، یہ میرا ایمان ہے، پاکستان کی فوج، پاکستان کا پولیس سسٹم، پاکستان کا
کیا ہو رہا ہے؟ اقوام متحدہ کمزور ہو رہا ہے. جنگ عظیم کے بعد جو دنیا نے قوانین بنائے تھے وہ بگڑ رہے ہیں. طاقت جس کے پاس ہے، ہمارے لوگ وینزویلا پہ پریشان ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاتا، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. ہم کہتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے. ہمارے ملک کے ساتھ یہ وینزویلا سے پہلے ہوا. 2 ہیلی کاپٹر آئے، انہوں نے ہماری سورینٹی کے پرخچے اڑا دیے. صرف 2 ہیلی کاپٹر. ایٹمی ملک، بہترین فوج، 25 کروڑ انسان، ہم سب گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. 2 ہیلی کاپٹر آئے. چونکہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ مانتے نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ وینزویلا میں تو پھر بھی بڑی فوج گئی، فلانا گئی. ہماری ساورینٹی 2 ہیلی کاپٹروں نے برباد کی. آئے یہاں ٹکرائے، ایک ہیلی کاپٹر کو آگ لگی، ہم گھر میں دبکی پیچھے رہے. اس طرح نہیں ہوگا. لیٹ اس ٹرسٹ اور پیپل. آئے ہم اپنے اس پہ، افغانستان، ایران، ہمارا خطہ جناب اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ہمارا خطہ مشکل میں ہے، سخت مشکل میں. بعض طاقتیں چاہتی ہیں کہ بعض طاقتوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں. ان کو میدان جنگ نہیں مل رہا. وہ یورپ کو خراب نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے ملکوں کو خراب نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ میدان جنگ یہ علاقہ ہو، اور پھر یہاں ہم جنگ شروع کر دیں گے خدا نخواستہ. پھر ہمیں اس جنگ کو بند کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. پھر دنیا کے مست سانڈ ہمارے اس خطے کو اس لیے وہ کریں گے کہ یہاں دنیا جہاں کی تمام نعمتیں پڑی ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو نعمتیں بیان کی ہیں، پاکستان، ایران، افغانستان اس سے پر ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں جو یہاں نہ ہو. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے. دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ لوگوں کو دہشت زدہ کرتے ہیں. وہ اقبال غریب اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، جی میں نے اس پہ بولنا ہے، تیرا پہ بولنے اس کو کوئی نہیں دیا جاتا. یعنی آپ کہتے ہیں آپ نے سوات میں، وزیرستان میں، پتہ نہیں کہاں پچھلے 20 سال سے ہم نے ہزاروں سال کی آبادیوں کو گھروں سے نکالا. نکلو لڑخانہ خالی کرو، نکلو دادو خالی کرو، نکلو سکر خالی کرو. کس لیے؟ ہم نے دہشت گرد ڈھونڈنے ہیں. بابا دہشت گرد تو آپ کو دادو کا آدمی بتائے گا، دہشت گرد تو لڑخانہ کا آدمی بتائے گا. دہشت گرد تو نہیں. اس خاموشی کو ان کی بےغیرتی نہ سمجھے خدا کے لیے. یہ بندوق کے دنی لوگ ہیں. خدا کے لیے آج بھی فاٹا پاکستان کو 1 لاکھ سپاہی دیتا ہے. 1 لاکھ سپاہی پیراملٹری ٹروپس میں، فوجوں کے علاوہ. کیوں ان کو اس حد تک پہنچا رہے ہو؟ سارے پختونخوا وطن میں، انڈس کے اس پار، سارے باجوڑ سے لے کر خیبر تک قتل و قتال جاری ہے. روزانہ جس ملک میں 100 آدمی ایک دوسرے کو مارتے ہوں، 80 آدمی ایک دوسرے کو مارتے ہوں، کیسے چلے گا یہ ملک؟ 100 آدمی دن کا، 3000 آدمی مہینے کا، 36,000 سال کا. 36,000 آدمی ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں. اس کا آسان علاج ہے، آسان علاج ہے. سائیں آپ سندھ کے رہنے والے، آپ آج یہاں اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے سندھی بھائی سے کہ سندھی مانو، آپ کے ساحل و وسائل پہ پہلا اختیار آپ کے بچے کا ہے. آپ پشتون وطن کے لوگوں سے کہیں کہ آپ کے پہاڑوں پہ، آپ کے میدانوں پہ جو اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہیں، اس پہ پہلا آپ کے بچے کا ہے. یہی اس بات بلوچ بھائی سے کہتے ہیں، یہی بات پنجابی سے کہیں، یہی بات سرائکی سے کہیں. جناب اسپیکر،
جناب ڈپٹی اسپیکر پاکستان ایک بہترین گلدستہ بن جائے گا. کیا چاہتا ہے آپ سے؟ کوئی کچھ نہیں چاہتا. سندھی مانوں کو یہ خطرہ ہے کہ میری زبان خطرے میں ہے, میری صوبے کو توڑا جائے گا. پشتون کو وہ خطرہ ہے. یہاں بیٹھ کے ہم نے ایک منٹ کی اس سے ایجنڈے بھی نہیں تھا, ہم نے فاٹا کو شامل کر دیا. پاکستان کے آئین کے 200 کتنے آرٹیکلز میں سے صرف 3 آرٹیکل اپلیکیبل تھے, آپ نے شامل کر دیا. وہاں مودی سیاسی کارکن ہے, وہاں مودی سیاسی کارکن ہے, اس نے کشمیر کے جو رات تھی وہ اب سے چھین لی. کشمیر آپ کے فاٹا کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کا مسئلہ بن گیا, اس کا حصہ بن گیا. ابھی وہ وقت ہے, ابھی وقت ہے ہم ایک دوسرے سے بات کریں. افغانستان کے بارے میں کندہار سے لے کر چمن سے لے کر خیبر پختونخوا تک افغانستان, یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے تقریباً آنے جانے کے 8 راستے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں, یعنی آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, آپ سے میرے مراد افراد, اگر یہ پالیسیاں یہاں بنتی نقصان نہیں ہونا تھا. ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج آپ کا پنجاب کا کسان آلو پھینک رہا ہے, آج کھڑے فصلوں پہ وہ ٹریکٹر چلا رہا ہے. افغانستان آپ کی منڈی تھی. افغانستان میں چھپری سے لے کر چپلی بوٹ میں جو پہنتی, اس سے لے کر واحد ملک تھا جہاں کروڑوں کی آپ انویسٹمنٹ کر رہے تھے. آپ کی منڈی تھی, اس کو آپ نے بگاڑ دیا. سارے پشتون بلوچ وطن کو آپ نے روزگار کیے. اس سے یہ آدمی نوشکی کا, اس سے پوچھیں کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی پشتون, یہ میں ذمہ واری پہ سے آپ سے کہتا ہوں, اگر کوئی پشتون, کوئی سندھی, کوئی بلوچ, کوئی وہ ڈرگ ٹریفکنگ کرتا ہے, اسلحے کی اسمگلنگ کرتا ہے, گولی مارو اس کو. اور اگر غریب جاتے ہیں یہاں سے, یعنی یہ افریدی بھائی بیٹھا ہوا ہے, 1 لاکھ آدمی خیبر سے جلال آباد تک جاتے تھے, روزانہ آتے تھے, سارے خاندانوں کو خود پالتے تھے. کندھار کے چوک پہ منڈی افغانستان پہ چمن میں 10,000 آدمی جاتے تھے, آتے تھے. یہاں سے ایک چین ڈالڈا لے جاتے تھے, وہاں سے ایک ٹائر لے آتے تھے, اپنے گھر کے لیے 3,000 روپے کماتے تھے. یہ حال نوشکی کا تھا, یہ افریدی کا تھا, شمواری کا تھا, فلانا کا تھا. پتہ نہیں آپ کیوں دھکیل رہے ہیں اس بات کو, اپنی کسانوں کو. میں خدا بخش ڈاکٹر نجیب اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے چمچہ اٹھایا, اس کو دیکھا, اس پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان. آپ کے چمچے وہاں بکتے ہیں, کیوں وہ کر رہے ہو؟ یہ خطہ میں تجویز کرتا ہوں, آپ کے میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ذمہ وار آدمی ہے, شہباز بھائی نہیں ہے, میں اس سے کہتا آپ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے خدشات ہیں ہمسایوں سے, بالخصوص افغانستان سے. افغانستان کے ہمارے ارد گرد کے ہمسایوں کی گورننس کانفرنس بلائیں, اس میں ذمہ واری یا ذمہ دار یا ضمانت سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہم کو دے دیں. امریکہ, چین, جاپان, مصر, فرانس, انگریز اور چین, ان سب کے بچے افغانستان میں مرے ہیں. وہ درمیان میں بیٹھے, ہم ایک دوسرے, افغانستان سے میری یہ شکایت ہے, آپ ثبوت دیں گے. اس کے لیے ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے. مشرق وسطیٰ میں بیلنس آف پاور الٹ چکی ہے. بیلنس آف پاور امریکہ اور اسرائیل کے حق میں چلی آئی ہے. اب رہی صحیح ایک طاقت وہاں ایران رہا ہے, جو پلیز ایران واحد ملک ہے. جب یہ پابندیاں نہیں لگی تھی, 12 یا 13 ان کی کرنسی $1 کے برابر تھی. پابندیوں سے اب $1 پتہ نہیں کتنے ہزار ریال ہو گیا. پابندیاں صرف اس لیے کہ میرے راستے پر چلو, میرے اس پہ چلو. ان حالات میں خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے بھی ہماری ضرورت ہے. پاکستان انیشیٹ کرے. ہم وہاں لگے ہوئے ہیں فلسطین میں. آج پھر اخباروں میں آیا ہے کہ ہماری افواج جائیں گی وہاں. اب
حماس سے لڑیں گے, وہاں حماس کو ماریں گے, وہاں آپ کو غیر مسلح کریں گے. میں تجویز کرتا ہوں ہماری وزیروں کو کہ اگر آپ کے لیے مشکل ہے اس مسئلے کو یہاں لے آئیں. یہ پارلیمنٹ آپ کو طاقت دے دے گی کہ اپنے افواج وہاں مت بھیجو, آپ کی گلو خلاصی ہو جائے گی. یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی ہم ہر جگہ دوسروں کے کہنے پہ لوگوں کو مروائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. عمران خان, میں مشکور ہوں, میں کل بولنے والا تھا لیکن آج شروع ہو گیا. میں مشکور ہوں جناب محترم عمران خان کا, میں مشکور ہوں تحریک انصاف کے ان اکابرین کا جنہوں نے مجھے اپوزیشن لیڈر بنانے کا ووٹ دیا. میں جناب اسپیکر کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے 5 ماہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے, شاید ان پہ بھی کوئی بوجھ تھا, ان کے بھی کوئی بوجھ تھا, میں ان کے لیے بھی وہ کرتا ہوں کہ اچھا ہوا دیر آئے درست آیت, اس نے یہ مہربانی کی. اور جس طرح میرے دوست نے کہا 5 ماہ اپوزیشن لیڈر, یہ نہیں محمود, اپوزیشن لیڈر کے بغیر یہ ہاؤس چلا, جو بہت بری بات تھی, جو بہت بری بات تھی. میں اسپیکر صاحب سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہاؤس کس طرح آیا ہے. اس ہاؤس کو صحیح ریپرزنٹیٹیو ہاؤس یہ لوگ بنا رہے ہیں, یہ دے آر دا ٹرو ریپرزنٹیٹیو جنہوں نے مجھے ووٹ دیا. باقی میں تفصیل نہیں جانتا. ان کے ووٹ سے اس ہاؤس کی تھوڑی بہت عزت باقی ہے. باقی جو کچھ ہوا آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, شہباز بھائی بھی جانتے ہیں, دنیا بھی جانتی ہے, غلطیاں ہوتی ہیں. آئیں خدا کے لیے اپنے بچوں کے جذبہ حریت کو نہ کوٹیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا تھی وہ بگڑ رہی ہے. طاقت کا قانون ہو رہا ہے, جس کی طاقت جس کی لاٹھی اس کے بینس کے قوانین ہو رہے ہیں. نئے حالات کے تحت ہم نے اپنے آپ کو ڈالنا ہے. ہم نے ایک ایسے جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے. ہم جس آئین کی دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں اس آئین پہ ہمارے اعتراضات تھے. وہ آئین پشتون وطن کو متحد نہیں رکھ رہا تھا. پشتون وطن 3 ٹکڑوں میں منقسم تھا. اس آئین میں ہمارے سینٹ میں کوئی خیرات نہیں تھے. ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کے ووٹ سے, شہباز کے ووٹ سے, میاں نواز شریف کے ووٹ سے, خورشید شاہ کے ووٹ سے ہم سینٹ کو طاقتور کرتے. ہم سینٹ کو وہ اختیارات دیتے جو قومی اسمبلی کے پاس ہیں, تاکہ ہم اس ہاؤس کو ہم طاقت کا سرچشمہ بنانا چاہتے ہیں. بھلے ہم اب بادشاہی آپ کریں, بھلے آپ کریں, آئیں بسم اللہ کریں. کب کس وقت کس اس کے تحت ان کا ذمہ وار خدا ہے, میں ہوں. ہم اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے کسی حد تک جانے کے لیے آپ کے ساتھ تیار. دکھ ہوتا ہے یہ جو امینڈمنٹس ہوئی, میں تلخ زبان نہیں استعمال کروں گا, جو امینڈمنٹس ہوئی 26-27 کی, کاش یہ امینڈمنٹ اس ہاؤس کی طاقت کے لیے استعمال ہوتی, اس ہاؤس کو مضبوطی کے لیے استعمال ہوتی. یہ طاقت کا چشمہ بنتا. پاکستان اب بھی بہت بڑا بہترین ملک ہے. اب بھی دیر نہیں ہوئی. آئیں اس ہاؤس کو طاقت کا. کیا آسمان گرے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آسمان گرے گا اگر یہ ہاؤس ریزولوشن پاس کرے؟ کہ یہ ہاؤس ریزولوشن پاس کرتا ہے کہ جن بچوں کے خلاف کیسز ہیں ہم نے سارے وڈرا کر دیے. کیا آسمان گرے گا؟ کیا آسمان گرے گا؟ اگر یہ ہاؤس آپ کی طرف سے, میرے ان دوستوں کی طرف سے, سائیں جکرانی کی طرف سے ایک ریزولوشن پیش کرے کہ جو بڑی عمر کی عورتیں جیلوں میں بند ہیں, we withdraw their cases, we release them. آج اگر آپ یہ کہہ دیں, آج اگر آپ کہہ دیں, کیا آسمان گرے گا؟ کیا آسمان گرے گا اگر یہ ہاؤس یہ کہہ دے کہ عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, غلطی ہوئی ہے, وہ جیل میں ہے,
وہ جیل میں ہے, یہ ہاؤس یونانیمسلی فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو نکال دو, جیل سے نکال دو. یہ سارا ٹمپریچر ختم ہو جائے گا, یہ ساری باکسنگ ختم ہو جائے گی. اگر وہ نہیں ہو سکتا, کم سے کم عمران خان کی ملاقات پہ پابندی فوری ختم ہونی چاہیے, تاکہ اس کی بہنیں اس سے ملیں, آپ اس سے ملیں, سرکاری لوگ اس سے ملیں, ان کے یہ یار اس سے ملیں. ہم کسی بھی مثبت کام کے لیے آپ کے ساتھ, محمود بحیثیت ہے وہ آپ کے ساتھ کوپریشن کرے گا. یہ آپ میرے دوست ہیں, یہ مجھے ووٹ دیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا, بار بار کہنے بری بات ہے, اس ہاؤس کو لیجیٹیمیسی تھوڑی بہت جو دے رہے ہیں وہ یہ لوگ دے رہے ہیں, یہ نکما, تاکہ تو ماشاءاللہ میرے دوست ہیں. نہ لڑیں, آئے بسم اللہ کریں. جاکرانی صاحب, مجھے آج بھی پیپلز پارٹی اپنی پرانی اس پہ پیاری ہے, بی بی کی پارٹی ہے, جمہوریت کی پارٹی ہے. اس کا سلوگن تھا جمہوریت ہماری سیاست, سوشلزم ہماری معیشت, روٹی کپڑا اور مکان ہمارا. بسم اللہ, اس ایجنڈے کے ساتھ آئیں, ہم آپ کو 100% ووٹ سپورٹ دیں گے. میاں صاحب یہاں کہتے تھے, ان کو صحت نصیب کرے, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. جب بھی وہ سلوگن آئے گا, جو بھی کرے گا, ہم آپ کو ووٹ دیں گے. ایک جناب اسپیکر, ایک بات میں کروں, مجھے اپنے والوں نے بڑا تنگ کیا, پریس والوں نے, میں کسی کا نام نہیں لیتا. اخبار میں آئے تھے, بعض باتیں آئی تھیں کہ محمود نے رابطہ کیا ہے نواز شریف سے اور اس کی بنیاد پہ وہ اپوزیشن لیڈر بنا ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا. قرآن کریم, میں صورت بول رہا ہوں, شاید صورت مائدہ ہو. قرآن کریم, ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہیے. قرآن کریم واضح اور بڑے سخت الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی منافق, یہ نہیں کہا کہ کوئی آدمی, چونکہ یہ کام غلط ہے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی منافق کوئی اطلاع لے آتا ہے, اس کی تحقیقات کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ بے گناہ لوگوں کے سر پہ وہ دوڑیں. پتہ نہیں میرے یار کو کس بزرگ نے یہ بات بتائی تھی کہ میں نے نواز شریف سے بات کی ہے. سائیں آپ مجھے جانتے ہیں, جاکرانی مجھے جانتا ہے, یہ ہمارے دوست طارق فضل سارے مجھے جانتے ہیں. جناب, میں اس مٹھی کا نہیں بنا ہوں کہ اپنے عہدوں کے لیے کسی سے ریکویسٹ کروں گا. خدا کی قسم, اگر پاکستان کی آپ مجھے پریمیئرشپ دیں, میں مانگ کے نہیں لوں گا. میرا دوست ہے نواز شریف, میرا دوست ہے, بی نظیر میری دوستی, بلاول میرے بچوں کی طرح ہے. میں ایسا نہیں کرتا. میں میاں صاحب سے کہوں بسم اللہ, آپ اسپیکر صاحب سے کہہ دیں مجھے اپوزیشن لیڈر بنائے. میں نے مانگنا ہوتا, پتہ نہیں میں کب کا. اب اس دفعہ, پچھلی دفعہ جب میاں شریف یہاں سے ہم اکٹھے چلے تھے, اس دروازے میں مجھے کہا کہ محمود بھائی, میں نے نہ نہیں سننی. میں نے کہا کیسے نہیں سنی, تم نے مجھے میری کیبنٹ میں آنا ہے. میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں بنا نہیں وزارت کے لیے, میں اس باتوں کے لیے بنا ہوں. یہ میں وہ نہیں ہوں جس کو سقراط کہتا تھا, سوکریٹس یا افلاطون کہتا تھا کہ وہ گیٹ فلائی. میں گیٹ فلائی نہیں ہوں, لیکن کوشش کرتا ہوں. ایک آدمی کو غلطی سے روکنے کے لیے پیچھے سے ایک آواز ضروری ہے, بچ. میں بچ والا ہوں. ملا لوگ مجھ سے نہ لڑیں, عالماً ہر بات سے پھر فتویٰ نکل آتا ہے. میرا ایمان ہے, اگر آدم علیہ السلام کو جو غلطی اس نے کی کسی نے پیچھے سے کہہ دیا ہوتا کہ بچ, اللہ پاک نے اس سے منع کیا, یہ کچھ نہیں ہوتا. میں وہ آدمی ہوں جو پیچھے سے بچ کی آواز نکالتا ہے. آپ کے لیے بھی, دوسروں کے لیے بھی. یہ ہمارا ہاؤس ہے, یہ ہمارا ہاؤس ہے, یہ ہے تو ہم ہیں. آئیں اس ہاؤس کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں. آئیں ہم ایک دوسرے کو ہاتھ دے کے, جو غلطیاں ہوئی ہیں, ضروری نہیں کہ ہم ناک رگڑیں ایک دوسرے کے خلاف, نہیں. ایک دوسرے کو انگوش نمائی کرنے سے کام نہیں بنے گا. آئیں خطے کو بچائیں, آئیں افغانستان کے ساتھ وہ کریں, پشتون و بلوچ وطن کے جو راستے ہیں وہ آپ چھوڑ دیں آہستہ آہستہ. آج بھی میں ان کے سامنے, میرے ووٹر ہیں, ان کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں. میں آپ کو اخلاق سے گری ہوئی بات کبھی نہیں کروں گا. البتہ آپ کے دفتروں میں آپ سے لڑوں گا. بے نظیر کو خدا بخشے, میری بہن تھی,
میں بھائیوں کی طرح اس سے لڑتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو بیبی, یہ کیا ہو رہا ہے. نواز شریف سے میں لڑتا تھا, لیکن ہوتے ہیں, ہر ایک دوست ہوتے ہیں, فلانا ہوتا ہے. بہرحال میں مشکور ہوں آپ کا بھی, اسپیکر صاحب کا بھی, پاکستان کے دوستوں کا بھی, ان سب کا بھی جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا, ان کا بھی میں خدائے بزرگ و برتر کا شکر گزار ہوں کہ آج تک میں نے اپنے حلف کی وہ نہیں کی. میں ان سے وعدہ, عمران خان مشکل میں ہے, جب تک وہ مشکل میں ہے, جب تک وہ جیل سے نہیں نکلتا, جب تک وہ یہاں اپنی خاص سیل سے اندر داخل نہیں ہوتا, میں آپ کے مغز خوری کرتے رہوں گا, میں آپ کے کان وہ کچھ لاتا رہوں گا. سونر دا بیٹا سون, بسم اللہ کرے, کچھ کریں. شہباز یہ کر سکتا ہے, میرے جو بیٹے یہ کر سکتے ہیں, کچھ تو کریں. مذاکرات کس بات پہ؟ مذاکرات اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے. ٹینشن کیا ہے؟ ٹینشن یہی ہے 8 اکتوبر فروری کو جو کچھ ہوا, بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. اس نے پاکستان کا ٹمپریچر آسمانوں تک پہنچا دیا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے بٹن آپ کے پاس ہے. اگر آپ تھوڑا سا پریشر کم کریں گے تو مذاکرات کے راستے کھلیں گے. علامہ صاحب سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر ہو جائیں گے. میں یہاں ہوں, جب بھی اس ملک میں عوام کی حکمرانی کے لیے آپ کو اپوزیشن کے ممبران کی طاقت ضروری ہے. کہ میں وعدہ کرتا ہوں, علامہ صاحب بھی وعدہ کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مثبت کاموں میں مکمل تعاون کریں گے. منفی کاموں میں ہمیں معاف رکھیے گا. خدا آپ کو عزت سائیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. یہ طلال صاحب, چودھری طلال صاحب, آپ